السلام علیکم. آج ہم حاضر ہے ایک ندر ویڈیو کے ساتھ, اور یہ سر نسیم صاحب کی جو اکیڈمی ہے اس میں ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ایج کے اور زبان کے اور کلچر کے لوگ آتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہے مشرف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, آج کچھ سوالات آپ سے کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یوگا آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ یوگا میں نے تقریباً 6 ہفتے پہلے سٹارٹ کیا تھا. میں کینیڈا سے آیا تھا تو میں چل نہیں سکتا تھا, نہ جھک سکتا تھا. میں ویل چیئر پہ آیا تھا. یہاں آیا تو میں مسجد میں گیا تو میرے کلیگ رحمان صاحب جو میرے نیبر بھی ہیں انہوں نے مجھے یوگا کا انٹروڈکشن کرایا, اور میں یوگا میں آیا. پہلے دن آیا تو مجھے بڑا لگا کہ میں شاید نہیں جوائن کر سکوں گا, لیکن نسیم صاحب جو ہمارے عظیم سر ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بتایا کیسے کرنا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اس ٹیم کو ریگولر کر لیا. کچھ دن کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس کو جوائن کرنے کے بعد میرے جو جسم کے جوائنٹس ہیں وہ کھلنے لگے ہیں, میرا سانس پھولنا بند ہو گیا ہے, اور میری کمر کی تکلیف ختم ہو گئی ہے, اور میرا جو جھکتا نہیں جھک سکتا تھا, ٹانگیں نہیں کھول سکتا, وہ کھلنے لگی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے میرے بہت امپرومنٹ آئی ہے. اور مجھ پہ دوسری بات تھی کہ میرے ذہن میں جو کانفیڈنس تھا وہ بڑھ گیا. میں نے یوگا سٹارٹ کیا 21 مئی 1921 کو میری وائف کا کووڈ سے انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا تھا. میں نے ساری ایکٹیویٹی چھوڑ دی تھی, دنیا سے الگ ہو گیا تھا, کسی چیز میں حصہ نہیں لیتا تھا. اس کے بعد مجھے یوگا نے دوبارہ زندگی دی, اور اب میں ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں, اور میرا ذہن بھی تبدیل ہوا ہے اور میری ہیلتھ بھی تبدیل ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے میرے وہاں سے آنے میں. یہ جو ہماری یوگا کی فیملی ہے نا, اس کا کمال بھی ہے اس میں. مجھے یوگا کی فیملی نے مجھے جو پیار محبت دیا ہے, مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں کراچی میں اکیلا ہوں. اتنا پیار, اتنی محبت دیا ہے کہ میں اس کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا, اور ہمیشہ یاد رکھوں گا. وہاں لوگوں کو, بچوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستانی بہت محبت کرنے والے, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اچھا سمجھا جائے. بہت شکریہ. لیکن جب میں نے یوگا جوائن کیا تو وہ بنے. کچھ دن کے بعد مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یار یہ یوگا سے تو میرے ذہن بھی تبدیل ہو رہا ہے, میں خود بھی تبدیل ہو رہا ہوں, اور میں اس سے بڑا اب میں ماشاءاللہ بہت تبدیل ہو گیا ہوں. پہلے کی پوزیشن میں جب میں آیا تھا تو میں ویل چیئر پہ آیا تھا, اب میں چل کے آیا ہوں, چل کے جا رہا ہوں ماشاءاللہ. اچھا مشرف صاحب, آپ نے تو تھوڑی سی چینجز کی بات بھی کی, اسپیشلی فزیکلی بھی, تو فلیکسیبلٹی کی, اور جو مطلب آپ کے گھٹنوں میں, بیک میں کیا ڈفرینس آیا یہ 6 ہفتوں میں؟ بہت کم عرصہ ہے ویسے, لیکن پھر بھی 6 سے 7 ہفتے ہوئے ہیں مجھے. اور میں آپ کو میری کمر میں جب میں آیا تھا میں بیک پین بہت تھا, تو لیکن یہ آہستہ آہستہ بیک پین میرا تقریباً ختم ہو گیا. نمبر 2, میری لیگس کھلتی نہیں تھیں, جیسے بیٹھتے ہیں نماز کے لیے وہ میں نہیں کر سکتا تھا, اور مجھے اٹھ کے کھڑا رہنا پڑا. اب میں وہ پوزیشن نہیں ہے, میں باقاعدہ ٹھیک سے نماز پڑھتا ہوں, پیر بھی پورے کھلتے ہیں, اور ایکسرسائز بھی باقاعدہ کر رہا ہوں. سب سے جو بات ہے میں وہی کہ میرا سانس پھولتا تھا بہت, میرے 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. اب میرا سانس پھولنا تو بالکل ہی ختم ہو گیا, اور میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے لگا. اچھا, تو آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ کینیڈا جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر. کیا پلان ہے کینیڈا میں جا کر, اس کو کنٹینیو کرو گے اور کیسے کرو گے؟ کیا اس کے لیے آپ نے لاہ محل اختیار کیا, ابھی سوچا ہوا ہے؟ میرا پلان یہ ہے کہ میں نے کینیڈا میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس وہاں اسپیشلی پاکستانیوں کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں جو وہ گیدرنگ کر سکیں, یوگا جیسی کوئی ایکسرسائز یا یوگا جیسے کوئی اکیڈمک کر سکیں. میں نے سوچا کہ میں کینیڈا جاؤں گا تو میں وہاں پہ بچوں سے شروع کروں گا, جو 8, 9, 10 کے بچے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ وہاں پہ ہر چیز کے پیسے ہیں. ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں یہ مفت 13 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام سب کو پہنچے اور وہ ایکٹیو ہوں اور ایک کارآمد شہری بنیں. میں وہاں جا کے کوشش کروں گا ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں وہ کارآمد پاکستانی بچے بنیں اور اپن ان کو یاد کریں. اچھا, تو انسٹرکٹر کی آپ نے بات کی, سر نسیم کی, جو جھیل پار میں ہمیں ہر صبح یوگا کرتے, اور وہ بھی فری آف کاسٹ, تو اس کو آپ نے کیسے پایا, کتنا ہیلپ فل رہا آپ کی اس 6 ہفتوں کی جرنی میں؟ نسیم صاحب کو میں نے بہت ہی عظیم انسٹرکٹر پایا.
جو اپنے تمام پیار اور خلوص کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں میں جو سبق دیا وہ محبت کا، پیار کا، کانفیڈنس کا اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا سبق ہے۔ یہ ہمیں کسی ٹیچر نے نہیں دی پاکستان میں، تو میں نے کم از کم نہیں دیکھا یہ کہ کوئی ٹیچر یا کوئی لیکچرر یا کوئی اس طرح کہتا ہو۔ نسیم صاحب نے تمام پارٹیسپینٹس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا ہو۔ اچھا، سو ہم زیادہ تو آپ کا ٹائم نہیں لیں گے، لیکن ایک دو چیزیں ہیں کہ مطلب اس ایج میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ہماری ایج ہوگی، ہم کیوں ایکسرسائز کریں، ایک اس کے لیے کیا پیغام ہے، کیا ایک موٹیویشن ہے کہ وہ آ کر جوائن کرے، ہمیں جوائن کرے، یا جہاں پر بھی یہ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہے بس؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہم اب کسی کام کرنے کے قابل نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میں ابھی بھی جوان ہوں، میں جوان ہوں، اور میں جوانوں جیسے ہی کام کرتا ہوں۔ اسی میری نظر میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اگر جوان محسوس کرے تو اس میں زندگی کی قائم رہتی ہے۔ میری زندگی کی عمر بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن یوگا نے مجھے ایکٹیو کیا، مجھے دوبارہ زندگی کی عمر پیدا کی، اور اب ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہوں، میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، چلتا ہوں، سب سارے۔ لیکن میں لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا، نیور تھنک کہ آئی ایم انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز آف اولڈ ایج۔ نو، دیر از نو اولڈ ایج اینڈ ایوری ون کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی ایج، اینڈ ایٹ اینی ایج۔ اینڈ اس کو اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں یہ ہٹا دینا چاہیے کہ میں زیادہ عمر کا ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ نہ تو واک کرتی ہے، نہ تو جم جاتی ہے، کچھ بھی، تو ان کے لیے کیا ایک موٹیویشن، کیا ایڈوائز ہے کہ وہ لوگ بھی آ کر جوائن کرے اور ایکسرسائز سٹارٹ کرے؟ کیونکہ آپ اس ایج میں ہو تو آپ کو ہیلتھ کے زیادہ پتہ ہے، زیادہ اس کی اہمیت کا پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ ابھی آج کل۔ میں یہ کوشش کروں گا وہاں کینیڈا جا کے۔ دیکھیں، ینگ جنریشن جو خاص طور پہ اب جو ینگ جنریشن وہ صرف موبائل میں یا اس پہ لگی رہتی ہے، اس میں وہ چیز ختم ہو گئی ہے جو پہلے زمانے میں بچوں کو کہا جاتا صبح اٹھو نماز پڑھو، یا اسکول جانے سے پہلے اسکول والے ایکسرسائز کراتے تھے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ وہ یہاں تو بچہ گھر جاتا ہے موبائل میں لگ جاتا ہے۔ سو لاسٹ کیا پیغام دینا چاہو گے اوور آل؟ آپ کا جو ایکسپیرینس یہاں رہا، اور آپ کینیڈا جاؤ گے، اور انشاءاللہ کینیڈا میں بھی آپ سٹارٹ کر لو گے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے مشرف صاحب کے بارے میں، اور جو وہاں پر وہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے سے یہ پیغام ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو برا نہ سمجھیں، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں۔ یہ میڈیا کے جو بچے جو گیمز کھیلتے ہیں اس کو کنٹرول کریں، ان کو آپ ایکسرسائز کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان میں چستی پیدا ہو، ان کے دماغ۔ یوگا سے سب سے اہم دماغ فریش ہوتا ہے۔ یوگا سے آپ کی جو مین میں نے فیل کیا کہ میرے دماغ میں جو پریشانی جو میں آیا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں، اور یہ یوگا سے سکون ملتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو انوائٹ کریں اور ان کو گائیڈ کریں کہ یہ ایکسرسائز کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ کا۔ اس میں نسیم صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ نہیں کر سکتے لوگ، فری آف کاسٹ 13 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت بڑی امید ہے، ہمیں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ نسیم سر کی تو بات ہی الگ ہے، 13 سال سے کر رہے ہیں، میں 4 مہینوں سے کر رہا ہوں، اور ایک دن ایسا نہیں ہے کہ اس نے چھٹی کی ہوگی جی، اور اسی طریقے سے سمجھا رہے جیسے بندہ گھر میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اور یہاں سب لوگ آتے ہیں جھیل پارک میں، طارق روڈ، اور فری آف کاسٹ ہے، بچے ہر ایج کے آپ کو ملیں گے، فیمیل میل سب کچھ۔